السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے ڈی ریئیکشن. چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا تو بیل آئیکن ضرور دبائیں. آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل کچھ یوں ہے: ایسی بونگیاں جو مار کر یہ خود اپنا مذاق بناتے ہیں. یہ مصباحی صاحب سے متعلق ہے میرے خیال سے. تو بغیر دیر کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سال پہ کھڑا ہے، کبھی یہ IMF سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے، کبھی یہ کسی سے مانگنے جا رہا ہے. خدا ان حکمرانوں کو ہدایت دے. وہ IMF سے جو مانگنے جاتے ہو تو کبھی یہاں کے بھی عرض کر دو: گنج بخش فیض عالم مظہر کیا کہنے ہیں، خدا تمہیں ہدایت دے. تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے. علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے تو مجھے آپ بتا دیں. لوگ بزرگ کہتے ہیں نا، تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں. دیکھیں، اس بات کو آپ مذاق کے طور پہ نہ لیں، یہ علمی ڈسکشن ہے. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے، تو اشرف تھانوی بزرگ نہیں ہے. تو بریلوی تو کہتے ہیں اشرف تھانوی کافر ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اسام الارمین میں. تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں، لیکن اپنوں کو نہیں، دوسروں کو. تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں. اس وقت ہی آپ کو خیال آتا ہے کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ماما سانجیاں ہوندیاں نے، بزرگ سانجے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں، اب آپ یہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو، تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں. سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں، کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا احترام کرتا ہے؟ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے بزرگ یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا ہے نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں، تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں مندے سی تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا. کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، تو ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 کروڑ بھی ہوئے سر. اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لے تو پھر آؤ. پھر وہ پتہ کیا کہیں گے؟ کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو، لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے. کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی ہوئی ہوں گی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا. جب مر گئے لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے. اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نانگیاں دی کتابیں نہیں ہوں گی. اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو حسن زن قائم ہی نہیں رہتا. پھر کہتے ہیں نہیں کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا، جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں، جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہن فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھی ہیں، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کھڑے ہوئے، ان کو ویریفائی کر. اب انبیاء کے، صحابہ، تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا، بعد کے لوگ، ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ بزرگ ہیں یا نہیں؟ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرگ جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں. رہ گئی غلطی وہ آپ ڈنکے کی چوٹ پہ ہائی لائٹ کریں گے. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو تھی. تو یہ ویڈیو یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو اب کے لیے مجھے دیں اجازت. امید کرتا ہوں دعا میں یاد رکھیے گا.
اللہ حافظ.